قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی۔ اب جو قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہیں اور یہ دوسرا دور جو شروع ہوا ہے، یہ حقیقی معنوں میں 1938 سے 1948 تک گیا ہے۔ اس میں قائد اعظم کی زیادہ تقریریں ہوئی اور قائد اعظم کی لیڈرشپ سب سے زیادہ ابھری ہے۔ اس میں قائد اعظم کی اگر آپ تقاریر 100-200 تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں کیا ہے، یہ جو 10 سال کی تقاریر 1938 سے لے کے 1948 تک، اس میں انہوں نے پورا وقت اسلام کی بات کی ہے۔ ان کی ہر تقریر میں مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک شریعت، قرآن اینڈ سنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں ہیں، پورا ہی نظریہ ہے۔ میں یہاں یہ بات چاہوں گا کہ قائد اعظم کی ان سنہری تقریروں میں سے کچھ اقتباسات، کچھ کیپشنز آپ نقل کر دوں تاکہ یہ بات ریکارڈ سے واضح ہو جائے کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے وہ پاکستان کس قسم تھا۔ اگر میں ایک نظریہ بیان کروں، کوئی اور مولوی صاحب ایک نظریہ بیان کریں، پروفیسر صاحب ایک نظریہ بیان کریں، ڈاکٹر صاحب کسی اکیڈمی والے کوئی نظریہ بیان کریں کہ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان یہ تھا یا قائد اعظم کا نظریہ پاکستان یہ تھا، وہ شاید اس میں کچھ کمی رہ جائے، لیکن اگر ہم ان کے الفاظ میں سنیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ قائد اعظم نے جو تقاریر کی ہیں ان میں بار بار اسلام کا ذکر، قرآن کا ذکر، شریعت کا ذکر کیا ہے۔ ایک بڑا مشہور قائد اعظم کا کوٹ ہے، میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ بات واشگاف الفاظ میں بڑے مجمع کو کہی تھی۔ 11 جنوری 1938 کی تقریر میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ دس فلیگ از دا فلیگ آف اسلام، یوں جھنڈا لہرایا تھا اور یہ کہا تھا دس فلیگ از دا فلیگ آف اسلام، کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ اور اس پوری تقریر میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آج اس عظیم الشان جلسے میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں سب کو حاضر کر کے کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، ریکارڈڈ ہیں، آن ریکارڈ ہے۔ قائد اعظم کی ساری تقریریں جو ہے وہ آرکائیوز میں اب آن ریکارڈ سب کے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر قائد اعظم نے اس غلط فہمی کی وضاحت کر دی جو غلط فہمی آج ہمارے بعض دوست اٹھا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ بات کہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ بالخصوص ہمارے ہندو دوست ہمیں غلط سمجھتے ہیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں مذہب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ سیکولرزم کی بیس کیا ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سیکولرزم کی بیس یہ ہے کہ سیگریگیشن آف ریلیجن فرام دا اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ افیئرز میں، ملکی معاملات میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہوگا، باقی مذہب اپنے کلیسا میں رہے، اپنے مسجد میں رہے، اپنے گردوارے میں رہے، ہمیں اعتراض نہیں، یہ سیکولرزم ہے۔ قائد اعظم اس کا پورا رد کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں ہم اس حقیقت پر فخر کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور در حقیقت اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کو ایک آدمی صبح سے رات تک جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ the foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity۔ اسلام کا امتیاز یہ کہ اسلام ہمیں حریت، آزادی اور انصاف کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد قرآن کی بات قائد اعظم کہاں کرتے ہیں؟ ایک اور اقتباس قائد اعظم اپنی 6 مارچ 1946 کی تقریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ let us go back to our holy book the Quran، یعنی ہمیں قرآن پاک، حدیث شریف اور اسلامی روایت کی طرف رجوع کرنا ہوگا جس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے اگر ہم ان کی صحیح ترجمانی کریں اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہوں۔ اب یہ بات انہوں نے بال ہمارے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ میں تو پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ڈال کے جا رہا ہوں، اب قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی، دور حاضر کے مطابق صحیح تطبیق، امپلیمنٹیشن اور اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اب اگر کوتاہی ہو رہی ہے اس میں ہماری کوتاہی ہے، حکمرانوں کی بھی، عوام کی بھی، قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ایک نظام دے کے چلے گئے۔ اسی طرح ٹو میک دا لانگ اسٹوری شارٹ، میں اگر ایک اقتباس کو پورا پڑھوں تو وقت بہت لگ جائے گا، میں قائد اعظم کے چند ایک اوور ویو دیتا ہوں چند اقتباسات کا۔ 6 جون 1946 میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی مسلم لیگ کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ 22 نومبر 1938 میں اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 8 اپریل 1938 میں اسٹار آف انڈیا کی تقریر میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ملت اسلامیہ عالمی ملت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ 7 اگست 1938 میں اول و آخر مسلمان ہوں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ 9 نومبر 1939 میں مغربی جمہوریت کے نقائص، مغربی جمہوریت پر نقد کی ہے۔ تو قائد اعظم اگرچہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہے لیکن وہ جمہوریت مغربی جمہوریت سے یکسر الگ ہے۔
اس کو علامہ اقبال نے بھی نقد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یہی بات انسان خلیفۃ اللہ ہے. یہ قائد اعظم نے جو بات کہی ہے یہ ہمارے قرارداد مقاصد کی شروع میں بھی آ گئی ہے اور ہمارے آئین کی تمہید میں شروع میں اور آئین کا حصہ بن گئی ہے.